باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ بیٹا ادھر آؤ، شاباش، چلو ادھر آ کو بیٹھو۔ وَبِيَدِهِ مَلَكُوتُ الْأَرْضِينَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ الْأَبْتَهِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدَنِيِّ الْمَبْعُوثِ عَلَى الْعَرَبِ والعجم بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشاکرین الصابرین الراشدین المہدیین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواد بلند صلوات۔ تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ دعا مانگ لیں کہ خلاق عالم محترم مکرم جناب شاہ صاحب کے ہاں اولاد نرینہ کی ایسی خوشخبری سنائے کہ وہ آنے والا تمام تر جانے پہچانے شیعوں کے درمیان ایک پہچان بن کر رہے۔
اسی طرح نجم شاہ صاحب کے لیے دعا ہے کہ خلاق عالم انہیں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے. باقی جو بے اولاد ہیں خلاق عالم سب کو اس نعمت سے نوازے. اور جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے. بانیان مجالس جناب محترم مکرم سید کاظمی صاحب اور ان کے جو بھی گھرانے کی شرعی دعائیں ہیں حجی میں عرض کرتا ہوں خدا ان سب کو پورا فرمائے. اور اس گھرانے کے مرحومین و مغفورین انجمن حسینیہ کے مرحومین و مغفورین آپ کے اپنے اپنے گھرانوں کے وہ صاحبان جو اس وقت جسمانی اور روحانی طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں لیکن ایمانی طور پر وہ موجود ہیں. من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ کی روشنی میں وہ موجود تھے اور موجود ہیں اور موجود رہیں گے. ان تمام کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاک آرمی کے وہ نوجوان ہماری پاک پولیس کے وہ شیر دل حضرات اور باقی اداروں کے وہ فرض شناس حضرات جنہوں نے ملک و ملت کی خاطر سر ہتھیلی پر رکھ کر جام شہادت پیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے. ایک مرتبہ ان سب کے لیے سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے. علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میرے شیعہ اور غیر شیعہ مسلمان بزرگوں بھائیوں عزیزوں میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 18 کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان علم پر خاص طور پر امت مصطفی پر اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے میری بات سمجھ میں آئی ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں اس آیت میں اللہ نے اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح کیا ہے کہ ولی اللہ کی پہچان کیا ہے. ہم اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق یا اپنی مرضی کے تحت جس کے سر پر جی چاہے تاج ولایت سجا دیتے ہیں لیکن ہمیں قرآن سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ حقیقتاً ولی اللہ کون ہو سکتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ ہے سورہ الکہف سورہ نمبر 18. اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین کہ میں مٹی سے ایک بشر خلق کر رہا ہوں. جب میں اسے خلق کر لوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنے کے لیے جھک جانا. سب کے سب جھک گئے الا ابلیس سوا ابلیس کے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کے تعظیمی سجدے کا منکر بنا. تو ہمیں یہیں سے پتہ چل گیا کہ جو اللہ کے انبیاء مرسلین انبیین یا اولیاء اللہ کی تعظیم کا منکر بنے یہ قلبی مزاج شیطان تھا اور آج بھی مزاج
شیطان ہے۔ تو اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولاد آدم سے کہ اے اولاد آدم افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی ذریت کو، شیطان کی اولاد کو، شیطان کے چیلے چاٹوں کو اپنا ولی بناتے ہو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی جی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا جنہیں سمجھ آئے بولتے رہیں، آپ تو خیر چپ کر کے بیٹھ گئے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، اے اولاد آدم تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی آل اولاد کو، شیطان کے چیلے چاٹوں کو، مریدوں کو اپنا ولی بناتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ یہ شیطان کون ہے؟ انہو لکم عدو، یہ کھلم کھلا مبین تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے نہ ہی تو شیطان کو، ایک قدم آگے آ جائیں ذرا، آپ ایک قدم آگے آ جائیں تھوڑا سا، میں نے آ جائیں جی آگے آ جاؤ، الطاف بھائی آگے آ جاؤ یا انہیں آگے وہ لینے دیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہ تو میں اللہ نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر گواہ بنایا۔ اسی لیے میں توجہ چاہ رہا تھا، یعنی اے اولاد آدم شیطان اور شیطان کی اولاد یہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب ان کے ولی نہ ہو سکنے کی اللہ ایک دلیل یہ دے رہا ہے کہ یہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے، ایک دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، نہ تو میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کی خلقت پر، ان کے بنانے پر، یعنی جب میں نے زمینیں بچھائیں اور جب میں نے آسمان بلند کیے تو میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر، خلق کرنے پر گواہ نہیں بنایا۔ وما اشہدتہم، اور نہ ہی میں نے خلق انفسہم، جب ان کے وجود بنائے، جب ان کے نفوس بنائے تو میں نے ان کو ان کے وجودوں پر بھی گواہ نہیں بنایا۔ شاید بات واضح نہیں ہوئی، آپ سارے چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بیٹا شاہ جی یہ بچے ذرا دور کرے مجھ سے، قادری صاحب یہ بچے ذرا لے جائیں، یہ بیچارے لے جاؤ، میرا بچہ لے جاؤ، اسے لے جاؤ، درود پڑھے صلوات۔ انہیں ذرا تھوڑا سا نا دیکھو، یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے، وقت بڑا کم ہے چونکہ 5 بجے تک مجھے تقریر کو ختم کرنا مقصود ہے، تو آپ تھوڑی سی اس پر توجہ فرمائیں گے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر چونکہ گواہ نہیں بنایا، اس لیے یہ تمہارے ولی نہیں ہو سکتے۔ ابھی بھی آپ چپ کر گئے، یعنی یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 50 ہے، گھروں میں جا کر دیکھیے گا کہ جب میں نے ان کے وجودوں کو بنایا تب بھی میں نے ان کو ان کے وجودوں پر گواہ نہیں بنایا، اور جب میں نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا تب بھی میں نے ان کو زمینوں اور آسمانوں کے بنانے پر گواہ نہیں بنایا۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین، برادران مکرم، آپ سب میری بات لے رہے ہیں، میں آج بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ بعض صفات ذہن پر نقش ہو سکے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل گیا
قیامت تک کے لیے کہ اللہ کا بنایا ہوا ولی صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے پہلے ہو. آئیے آپ صاحب آگے ہیں تشریف لے درود پڑھیے گا. آ جائے آگے آ جائے. جی میں پھر عرض کرتا ہوں ایک بار ڈھیلی ڈھیلی سلوات پھر پڑھ رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس موضوع کی ضرورت ہے اور یہ بہت مشکل ترین موضوع ہے. جو لوگ آج یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعہ حضرات اذان میں علی ولی اللہ ہے وصی رسول اللہ ہے وخلیفۃہ بلا فصل کیوں پڑھتے ہیں, ہم یہ اذانیں بند کرا دیں گے. بھائی ٹھیک ہے, آپ اگر ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو پہلے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے علی کو ولی منوایا کیوں ہے. تو لیجئے میں پھر اسی آیت کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے, میں آج خود اعلان کر رہا ہوں میرے اس عظیم اجتماع میں سے جس کی سمجھ میں میری بات نہ آئے وہ بے شک مجھے اشارہ کرے, کہہ دے. میں گھنٹے کے اندر بات کو وضاحت کر کے جہاں 5 بجنے لگیں گے میں منبر چھوڑ دوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ کچھ لے کے جائیں. یعنی اللہ فرما رہا ہے شیطان اور شیطان کی اولاد تمہارے ولی اس لیے نہیں ہو سکتے کہ میں نے زمینوں کے بنانے پر اور آسمانوں کے بنانے پر انہیں گواہ نہیں بنایا. تو اب تلاش کرو وہ عینی گواہ کون ہے. بابا جی گل سمجھ آئیے, بیٹا آپ بھی سمجھ رہے ہیں, کیمرہ مین تھوڑا سا بولتے رہے نا میرے ساتھ, آپ بالکل سامنے بیٹھ گئے. تو دیکھیے اس آیت سے پتا چل گیا کہ ولی اللہ صرف اور صرف وہی ہو سکتا ہے جو زمینوں کے بننے پر اور آسمانوں کے بننے پر اور خود اپنے وجودوں کے بننے پر عینی گواہ ہو. اب آؤ تلاش کریں کہ وہ عینی گواہ کون ہے. تو لیجئے پہلے میں حدیث پڑھ رہا ہوں, پھر میں امام کا فرمان پڑھوں گا, پھر انشاءاللہ قرآن کی طرف دوبارہ رجوع کروں گا. پہلے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے ینابع المودت, عربی میں ہے. میں وہاں بیٹھ جاؤ میرا بیٹا, شاباش, بیٹھ جاؤ, شرارت نہ کرنا, بیٹھ جاؤ. تو ینابع المودت میں اور باقی بہت ساری کتابوں میں رسول کی یہ حدیث موجود ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل, خدا نے سب سے پہلے جسے خلق کیا ہے وہ عقل ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ کی پہلی مخلوق عقل ہے؟ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ اللہ, اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق فرمایا وہ لوح ہے. تو مولا کیا لوح پہلی مخلوق ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ قلم ہے. تو مولا کیا قلم پہلی مخلوق ہے؟ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ روحی, اللہ نے جسے سب سے پہلے خلق کیا وہ میری روح ہے. تو مولا کیا روح پہلی مخلوق ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, خدا نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میرا نور ہے. کہا مولا ابھی آپ نے فرمایا ہے عقل ہے, قلم ہے, لوح ہے, روح ہے, اب فرما رہے ہیں نور ہے. رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں ان تمام کی حقیقت واحدہ کا نام نور محمد ہے. یہ درود آپ نہیں پڑھیں گے, صلوات نہیں پڑھیں گے آپ. ان سب کی حقیقت واحدہ کا نام نور محمد ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا خلقت انا وعلی من نور واحد, کہ علی اور میرا نور ایک ہے. پھر
آپ نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہیں تھا۔ عزیزوں، بیٹوں، بچوں، بھائیوں، جب بھی کوئی ممبر سے پڑھے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی بنا، اس سے پوچھا کرو کہ ہم تیری بات مانے یا نبی کا فیصلہ مانے۔ آج تو آپ ڈر ڈر کے نعرہ لگا رہے ہیں کہ کوئی سن نہ لے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے۔ تو اب یہ تھی رسول کی حدیث۔ اب میں آتا ہوں فرمانے امام پر۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے محمد بن سنا، وہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوا اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر، عرض گزار ہوا مولا اس آیت کی تفسیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ فرمایا کون سی آیت؟ کہا یہی جو اللہ فرما رہا ہے کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، نہ میں نے زمینوں کے بنانے پر نہ میں نے آسمانوں کے بنانے پر شیطان اور اس کی اولاد کو گواہ بنایا، تو وہ تمہارا گواہ، وہ تمہارے ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا کیا زمینوں اور آسمانوں سے پہلے بھی کوئی مخلوق تھی؟ امام فرماتے ہیں ہم سے ذات معرفت لے کر پھر سوچ رہا ہے کہ اللہ نے کیا فرما دیا۔ کہا مولا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے۔ تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں سن، ان اللہ عز و جل متفرد بوحدانیتہ، نہ زمانہ تھا نہ وقت تھا، کچھ بھی تصور میں نہیں تھا، خود تصور بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردا، کچھ نہیں تھا، بس اور بس اللہ ہی اللہ تھا۔ دیکھو جو چہرے میں پہچانتا ہوں وہ ضرور میرا ساتھ دے، جو نئے تشریف فرما ہے یا جنہیں میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، چونکہ ایسے موضوع کچھ کی سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں تو وہ گھبرائیں نہیں، میں آرام سے عرض کروں گا۔ یعنی اللہ ہی اللہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے چاہا، اللہ کو محبوب ہوا کہ میں کہلواؤں۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکے اعرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں جنوایا جاؤں، تو میں نے خلق کو خلق کیا۔ کس لیے خلق کیا؟ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ بھی وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو نہیں منوا رہا۔ یار حد ہے وزیر آباد کے رہنے والوں، پتہ نہیں میں کیا پڑھ گئے، آپ کیسے چپ کر گئے؟ درود پڑھے میں پھر عرض کرتا ہوں صلوات۔ اوئے ہوئے ہوئے صاحب کی بڑی پیاری بات تھی شیرازی صاحب، لیکن افسوس ہے میرے سامنے والے چپ کر گئے، خیر میں سمجھا نہیں سکا۔ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، وہ چاہتا ہے میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لیکن ڈائریکٹ اپنی پہچان نہیں کروا رہا، بلکہ کیا کروا رہا ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کیا۔ تو یار جب اللہ وسیلے کے بغیر اپنے آپ کو پہچانوانا گوارا نہیں کرتا تو تو وسیلہ چھوڑ کر اللہ کی آواز۔
वाह वाह जी जब उसको जरूरत थी इनकी तो उसने बनाए, तो हमें जरूरत नहीं। जी हाँ, वही चूंकि वक्त शाहजी इतना कम है ना, मैं चाहता हूँ 1 घंटे में मैं जो देना चाहता हूँ कहीं तक तो पहुंच सकूँ ना, तो इसीलिए मैंने बात को समेटा है और इन्हें तकलीफ दे रहा हूँ कि मेरा साथ दे। देखो बाबा जी, अल्लाह कादिर है, बेशक अल्लाह कदीर है, लेकिन फिर भी वो मोहम्मद और आले मोहम्मद को खल्क करके अपनी पहचान करवा रहा है। तो जब अल्लाह इनके अलावा अपने आप को नहीं मनवाना चाहता, तो तू पैंतने बाप और बागाई बापों को छोड़कर खुदा करिए आवाज करें, नारा तकबीर, अल्लाह मेरी साले, या रसूल जिंदाबाद, दी किस्में नजर करबला ने ना मौजूदा हुसैनियत जिंदाबाद, दे दे शायद। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री बंदा टरला शरीक भी शरीक है, नारा सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो इमाम फरमाते सुन, सिर्फ अल्लाह था, बस अल्लाह था और कुछ नहीं था। तो अल्लाह ने क्या किया? सुम्मा खलक़ल्लाहु मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा। यार मैं एक फिक्रा फिर देना चाहता हूँ। आज मैं ये अफसोस तो नहीं करता, लेकिन कुछ भाई मेरा साथ नहीं दे रहे। शायद मुश्किल अल्फाज में पढ़ रहा हूँ, मैं तो बड़ा आसान कर रहा हूँ। इन अल्लाह तबारका व तआला लम यज़ल मुतफर्रिदन फखलका मुहम्मदन व अलीयन व फातिमा। अल्लाह ने नूर मोहम्मद खल्क किया, नूर अली खल्क किया, नूर फातिमा खल्क किया। तो फिर मानना पड़ेगा कि जिस तरह खुदा को खुदा मनवाने का वसीला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अली और वलीउल्लाह है, उसी तरह फातिमा तो ज़हरा है। पंजा खोल के ऊंचा बोल के नारा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद फमकसु अल फदा। 1000 नूरानी साल तक ये अल्लाह को अल्लाह मनवाने के लिए तस्बीहां पढ़ते रहे। हाय हाय हाय, खुदा को खुदा मनवाने के लिए ये खुदा की हम बजा लाते रहे। देखा, अब आपकी समझ में आएगा। एक हदीस हमारे मिंबरों से बहुत पढ़ी जाती है और मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। जो मेरे सुनने वाले हैं उन्हें इल्म है कि मैं भी इस हदीस को बहुत पढ़ता हूँ कि रसूल पाक हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हत्ता के इमाम हसन असली तक हर मासूम अपने जमाने में यही दावा करता रहा कि बलौला नहनो मा और फल्ला, बलौला नहनो मा और बेदल्ला। अगर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद ना होते तो कोई अल्लाह को अल्लाह कहने वाला ना होता। दरूद पढ़िएगा, सलावत। बड़ी मेहरबानी। अब मैं रुख करता हूँ फिर कुरान की तरफ। अगर ये कहा जाए गुलफाम साहब ये तो हदीस है, ये तो आपने तफसीर बयान की है, हालांकि मैंने पहले आयत पढ़ी है कि शैतान और शैतान की औलाद वली इसलिए नहीं हो सकते कि वो जमीन और आसमानों की खिलकत पर और अपने वजूदों के बनने पर गवाह नहीं है। अब मैं आयत पढ़ रहा हूँ जो शायद मैंने वजीराबाद में पहले भी पढ़ी है। इन्हीं दिनों में तकारीर के दौरान अल्लाह ने शैतान से क्या कहा था जब उसने सजदे आदम से इनकार कर दिया बाबा जी, तो अल्लाह ने शैतान से क्या कहा था? अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकब्बर किया? कल समझ आ रही है जी, समझ रहे हैं ना? क्या तूने गरूर किया? क्या तूने तकब्बर किया? या तू आलीन में से है? तो मालूम हुआ आदम से पहले, जिन्नात से पहले, फरिश्तों से पहले आलीम थे। बाबा जब कुरान मनवा रहा है कि आदम से पहले
جنات سے پہلے فرشتوں سے پہلے عالم تھے، تو پھر آؤ اس نئی نسل کو بتاؤ کہ وہ عالم کون ہے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ عالم ہیں کون۔ دیکھو جی ایک گل دے رہے ہیں، میں سمجھ نہیں رہا کہ میں پنجابی میں کہوں یا اردو میں کہوں یا کیسے واضح کروں، کیونکہ بات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے تشریح چاہیے، میں تشریح میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ بابا جان جنہیں اللہ کہہ دے کہ یہ بلند ہے، یہ بلند ہے، یہ بلند ہے، اب ہم میں سے کوئی جتنی بلندی پہ پہنچ جائے کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی اس جیسا، یہ بھی اس جیسا، یہ بھی اس جڑے نعرہ لا سکتے ہو لا دو، باقی چپ کر دو۔ آج کا آدمی صاحب لوگ نعرہ اس طرح لگا رہے ہیں جیسے علی پہ احسان کر رہے ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ دیکھیے جی میں انشاءاللہ چاہتا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا تھوڑا یہ ساتھ دیتے رہے نا، خاص طور پر فرنٹ لائن والے، تو پھر بات جلدی آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا ہے، شاید پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ان عالین سے مراد کون ہے، تو اہل سنت حضرات کے حضرت علامہ پیر شاہ رفیع الدین شاہ صاحب نے جو عالم کا ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تکبر کیا تم نے، یا تھا تو بلند مرتبے والوں میں سے؟ آئیے سمجھ آئیے گا، تو معلوم ہوا کہ آدم سے پہلے، جنات سے، فرشتوں سے پہلے کچھ بلند مرتبے والے تھے۔ یہ ہے ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ میں پھر بیان کر رہا ہوں، حضرت علامہ عبد الماجد دریابادی صاحب کا یہ کیسٹ تیار ہو رہے ہیں، موبائل میں بھی تقریر محفوظ ہو رہا ہے، میں ایک ایک حوالے کا ضامن ہوں، اور یہ جتنے حوالے دے رہا ہوں یہ سب اپنے بڑے بھائیوں کی، اہل سنت کی جو ترجمے ہیں ان سے دے رہا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو غرور میں آ گیا، یا یہ کہ تو واقعی بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ تو پتہ چلا بڑے درجے والے تھے۔ تو اب میں تیسرا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا مودودی صاحب کا، انہوں نے ترجمے میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کیا تو بڑا بن رہا ہے، یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے والوں میں سے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، معلوم ہوا جب کچھ نہ تھا کچھ اونچے درجے والے موجود تھے۔ اب میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، حضرت علامہ پیر کرم شاہ صاحب آپ بھیرا شریف، انہوں نے در منصور کا جو ترجمہ کیا ہے اس کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 890 پر انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان سے کہا کہ کیا تو اپنے آپ کو اس سے عالی مرتبہ خیال کرتا ہے؟ تو اب اس اجتماع میں گلفام کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے، جب تمام علماء اہل سنت یہ مانتے ہیں کہ کچھ اونچے درجے والے تھے، بڑے درجے والے تھے، بلند درجے والے تھے، تو بابا پھر بتاؤ وہ کون تھے؟ پھر یہ پردہ کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یہ تھے یا نہیں تھے؟ بس یہیں تک لکھتے، آگے نہیں لکھتے کہ وہ کون تھے۔ چلو آپ نہیں بتاتے تو پھر ہم بتاتے کہ وہ کون تھے۔ لیجئے شیعہ تفسیروں میں سے تفسیر کا نام ہے
تفسیر البرہان جلد نمبر 6، اس میں یہ درج ہے رسول کے پیارے پیارے صحابہ میں سے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کے پاس کننا جلوسا مع رسول اللہ، ہم رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس جاء رجل کہ ایک شخص آیا، صحابی آیا، آ کے اس نے سلام کیا، سلام کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ عز وجل لابلیس استکبرت ان کنت من العالین، یا رسول اللہ مجھے اس آیت کی تفسیر بتائیے جو اللہ نے عزازیل شیطان سے کہا تھا کہ تو جو آدم کو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو نے تکبر کیا یا تو بلندی والوں میں سے ہے؟ فمن ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ بلندی والے کون ہیں؟ الذین ہم اعلی من الملائکۃ المقربین، کیا وہ ملائکہ مقربین سے بھی افضل ہیں کہ وہ آدم کے سامنے جھک گئے اور یہ عالم نہیں جھکائے گئے؟ رسول پاک فرماتے ہیں سن، اگر سن سکتا ہے کہ وہ عالم کون ہے، انا محمد، انا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، وہ علی کون ہے؟ ایک میں محمد ہوں، ایک علی ہے، ایک فاطمہ ہے، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، تو یہ علی کون ہے؟ بول دے نہیں کون ہے علی؟ پنٹن پا، تو جنہیں اللہ علیم کہہ رہا ہے تو پتہ چل گیا نا کہ یہ آدم سے افضل ہے۔ بول دے نہیں پتہ لگ گیا نا کہ یہ حضرت آدم سے افضل ہے، تو جب آدم سے افضل ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ ہر نبی سے افضل ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ شیعہ حضرات علی کو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک افضل مانتے ہیں، لہذا یہ کافر ہے، اور بابا اگر ہم کافر بن رہے ہیں تو یہ پھر آیت عالین والی کہا جائے گی کہ یہ آدم سے بلند ہے۔ تو سنو، ہم صرف علی کو آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک افضل نہیں مانتے، بلکہ ہم جناب فاطمہ کو بھی، امام حسن کو بھی، امام حسین کو بھی، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل مانتے ہیں۔ گھبرا گئے ہو کہ گلفام صاحب نے یہ کیا کہہ دیا؟ اور بابا اگر جناب فاطمہ ان نبیوں سے افضل نہیں ہے تو پھر جس نے آ کر رسول سے بطول کا رشتہ مانگا تھا، اور رسول نے انکار کیا، تو جب علی کے ساتھ رشتہ طے کر دیا تو آنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے علی سے طے کر دیا فاطمہ کا رشتہ؟ فرمایا میں نے تو طے نہیں کیا، بلکہ جبرائیل اللہ کی طرف سے آیا اور آ کر مجھے سلام کے بعد کہا کہ تیرا رب فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دے کہ لولا علی لما کانا لفاطمہ کفر من آدم الى عیسیٰ الى یوم القیامہ علی وجہ الارض، اگر فاطمہ کے لیے علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی کفر نہ ہوتا۔ تو جو فاطمہ کی برابری میں نہیں اتر سکتے وہ فاطمہ کے شوہر اور فاطمہ کے باپ کی برابری میں، سبحان اللہ، عمران کے کرم علی علی اب جو یہ جو میرے دل میں حسین ہے یہ عشق ہے محمد سے، کیونکہ یہ ان کے دل کے چین ہے۔ عمران کے کرم کی منادی کریں گے ہم، عمران کے کرم کی منادی کریں گے ہم،
اس کے پسر کو دین کا ہادی کریں گے ہم، اس کے پسر کو دین کا ہادی کریں گے ہم۔ ارے معراج پہ رسول سے اللہ نے طے کیا، معراج پہ رسول سے اللہ نے طے کیا حیدر سے ہی بطول کی شادی کریں گے۔ جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، اس پنڈال کے ذرے ذرے سے آواز آئے مل کے نعرہ حیدری۔ جی کیا مانگنا ہے؟ اچھا پانی انہیں بھی دے دیں، ایک بار درود پڑھیں صلوات۔ اچھا ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں۔ دیکھیے انہی عالین کو اللہ نے پھر قرآن میں کلمات کہا ہے۔ میں یہ سمجھ رہا کہ کچھ میرے بچے میرے بیٹے میری بات پانے سے قاصر رہ رہے ہیں، لیکن میں کیا کروں، جہاں جہاں تک میرے کیسر نے جانا ہے وہاں وہاں تک میں نے حق پہنچانا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ داد دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یا آپ نعرہ لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، نہیں، آپ بے شک داد نہ دے، لیکن جو میرا فریضہ ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے۔ میں آج منبر سے بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور کو ان کے برابر تسلیم نہیں کرتے۔ اب میں دلیلیں دے رہا ہوں، اب میں تیسری دلیل دے رہا ہوں۔ پورے قرآن میں اللہ نے عالین کو کلمات کہا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، جناب آدم نے اللہ سے چند کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا، اور انہی کلمات کے وسیلے سے فتاب الیہ، جناب آدم کا اللہ نے رجوع کرنا قبول کیا کلمات کے وسیلے سے۔ اب آئیے پھر آتے ہیں اہل سنت کی کتب کی طرح کہ ان کلمات سے مراد کیا ہے۔ لو میرے دوستو، میرے بھائیوں، وزیر آباد کے رہنے والوں، علاقے کے رہنے والوں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 58۔ راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخ کی عظیم شخصیت۔ سن رہے ہو سارے جو بغیر سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب یہ جی ہاں بڑی مہربانی، یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں اس صفحے کی فوٹو کاپی ہے جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کلمات کون سے ہیں جن کلمات کے وسیلے سے اللہ نے حضرت آدم کا رجوع کرنا قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں خود کچھ نہیں کہتا، بلکہ جو رسول نے فرمایا میں وہی بتاتا ہوں۔ پوچھا گیا رسول نے کیا کہا، رسول نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، رسول نے فرمایا جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں پکار کر کہا تھا، اسألک بحق محمد اللہ غفرت لی، اے میرے اللہ جب میں تجھے ذات محمد کا واسطہ دے رہا ہوں تو پھر تو میرا رجوع کرنا قبول کیوں نہیں کرتا؟ سن لیا آپ، سمجھ میں آ گئی؟ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کی طرف وحی کی کہ اے آدم تو میرے محمد کو کیسے جانتا ہے؟ تو جناب آدم نے عرض کیا، اے میرے اللہ
جب تو نے مجھے خلق کیا تھا رفع تو راسی الال عرش، میں نے مقام نور کی طرف سر اٹھا کر دیکھا، یعنی عرش کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کے سینے پر قلم نور کے ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ واہ جی واہ، تھوڑی چپ تو بھی سکے، یعنی حضرت آدم فرما رہے ہیں کہ میں نے عرش کے سینے پر دیکھا، وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو پتا چل گیا نا کہ محمد 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، بلکہ جب آدم نہ تھا ہمارے رسول کا نور تھا۔ تو میں نے جب رسول محمد کا نام تیرے نام کے بعد دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ تیری ذات کے نزدیک اگر کوئی سب سے مکرم اور معظم ذات ہے تو وہ یہ ذات محمد ہے، اسی لیے میں تجھے ذات محمد کا واسطہ دے رہا ہوں۔ لیکن میرے اللہ مجھے اتنا تو بتا دے یہ محمد ہے کون؟ جس کا نام تیرے نام کے بعد ہے یہ ہے کون؟ اب وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جواباً ارشاد کیا کہ سن آدم یہ محمد کون ہے، یہ محمد کون ہے، میری ذریت ہی، یہ تیری اولاد میں سے ہے، انہو آخر و خاتم النبی، آخر و خاتم النبیین، یہ نبیوں میں سے آخری نبی ہے۔ لیکن سن لولا ہوا میں خلقتو کا، اگر میں اسے خلق نہ کرتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ کیا بات، وہاں نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، ایسا تیرا ہے جو تو زمین پہ اتر آیا ہے، پنجا کھول کے اچھا بول کے نعرہ حیدری۔ واہ، لیکن میں یہاں ایک اور بات دیتا ہوں، صاحب جی ذرا سر اٹھانا، بڑی پیاری بات دے رہا ہوں اور گزارش بھی کر رہا ہوں کہ ایسی باتیں سننے کے لیے تھوڑا تھوڑا بولنا پڑتا ہے۔ تو میں اب گزارش کر رہا ہوں، آیت میں ہے من رب ہی کلمات، کلمت واحد، کلمات جمع، اگر واسطہ دیا صرف ذات محمد کا تو یہ واحد۔ پیچھے میں جاؤں یار، میں اور کی کروں، تسی بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں کیا کروں، آگے بیٹھا کریں بولا کریں۔ دیکھیں نا کلمت واحد، کلمات جمع۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ واسطہ دیا رسول کا، کلمات سے مراد یہ ہے رسول تو واحد ہے، محمد کا نام جو ہے ذات محمد جو ہے اکیلی ہے نا، واحد ہے نا، تو کلمات ہے جمع۔ تو پھر تلاش کرو کہ محمد کے ساتھ اور کون محمد ہیں کہ جن کا جناب آدم نے واسطہ دیا۔ اگر میں شیعہ کتاب کا نام لوں تو کہا جائے گا گلفام صاحب یہ تو آپ کے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو نہیں ہے، تو لو میں پھر اپنے بھائیوں کی کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ یہی کتاب تفسیر در منصور، یہی جلد نمبر 1، ہاں جی جلدی سیٹ کریں بیٹھ جائیں، اور یہ صفحہ نمبر بدل رہا ہے، پہلا صفحہ نمبر ہے 58، اب صفحہ نمبر ہے 60 اور 61، یہ اسی تفسیر در منصور کا علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ جب رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آدم نے اللہ کی بارگاہ سے جن کلمات کی معرفت کا علم حاصل کیا تھا جب واسطہ دیا تو کیا کیا نام دیے، تو رسول نے پکار کر کہا، یہ تفسیر در منصور میں ہے، یہ وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، جناب آدم نے پکار کر کہا اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد۔ یا اللہ میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں محمد اور آل محمد کا۔ بڑی انتہائی طور پر ایمان افروز بات ہے اگر لے لی گئی، تو جب رسول نے یہ فرمایا آپ کے چچا داد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، یہ اسی کتاب میں ہے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ
بھلا یہ بھی تو بتائیے کہ آل محمد میں کون کون شامل ہے؟ شیرازی صاحب انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا خیال یہ تھا کہ چونکہ میں بھی ہاشمی ہوں اور کہیں مجھے بدعت نہیں کرنی پڑی. مجھے دکھ ہے جہاں میرا بچپن گزرا ہے، جوانی گزری ہے، وہاں اتنی خاموشی ہے، حالانکہ بدعت چاہیے نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ یہ آل محمد ہیں کون کون؟ تو ان کا خیال تھا میں بھی ہاشمی ہوں، میں بھی عبد المطلبی ہوں، میں بھی رسول کا چچا داد بھائی ہوں، ہو سکتا ہے آل میں ہم بھی شامل ہوں. اسی لیے وضاحت چاہیے کہ بابا آدم نے جب واسطہ دیا تھا آل محمد کا تو وہ آل محمد کون تھے؟ تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 کی آخری سطر نمبر 61 کی پہلی اور دوسری سطر. رسول نے فرمایا کالا آدم نے پکار کر کہا، کیا کہا؟ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سالا اسے سوال کرتے ہوئے کہا بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین. سلامت رہو مولا صاحب. یہ ہے وہ کلمات. نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. سلامتی علماء حق بیان تک صلوات. یہ ہے وہ کلمات جن کا جناب آدم نے واسطہ دیا. تو جب آدم نہ تھا یہ تھے، جب یہ تھے تو ولی کون ہو سکتا ہے؟ جو سب سے پہلے ہو، زمینوں سے بھی پہلے، آسمانوں سے بھی پہلے. تو اب ماننا پڑے گا کہ یہ تھے. جب یہ تھے تو پھر تسلیم کرو کہ جنہیں اللہ نے ولی بنایا ہے. اگر اب بھی شک ہے تو آؤ پھر قرآن کی طرف. اللہ اعلان فرما رہا ہے جن دلوں میں عشق محمد و آل محمد ہے مل کے نعرہ ہے. لیجئے سورہ المائدہ کی یہ آیت ہے جو اب میں پڑھ رہا ہوں. اللہ ارشاد فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. آج تک جب سے میں وزیر آباد میں پڑھ رہا ہوں آج تک میں نے یہ حوالہ نہیں دیا، نہ میرے پاس تھا نہ میں نے دیا. جب تک حوالہ میرے سامنے نہ ہو میں سنی سنائی بات سن کر نہیں دیتا. اب میں پہلی مرتبہ وزیر آباد کی سرزمین پر شیعہ اور سنی بھائیوں کے سامنے حوالہ پیش کر رہا ہوں. جس علامہ سے جی چاہے جا کر پوچھ لینا. دعویٰ کیا ہے قرآن کا؟ کہ ولی وہ ہو سکتا ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے پہلے ہو. اب وہ کون ہے جو زمینوں اور آسمانوں سے پہلے ہیں؟ میں دلیلیں دے چکا ہوں، اب میں حوالہ دے رہا ہوں. میرے اہل سنت کے بہت بڑے علامہ جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، عام بچے واقف نہیں ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا نام لیا ہے، لیکن جو شیعہ سنی واقف ہیں انہیں قسم ہے ولایت علی کی، وہ میرا ضرور ساتھ دیں. باقی ساتھ نہیں دے سکیں گے مجھے یہ بھی پتہ ہے. حضرت علامہ شیخ احمد سرہندی جن کو کوئی بات نہیں رہنے دیں، جن کو میرا یہ حوالہ سنیں کہ میں نے کس طرح تلاش کیا ہے. حضرت علامہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، ان کی کتاب کے مجموعے کا نام ہے مکتوبات، یعنی لکھے ہوئے خط. تو ان مکتوبات میں سے مکتوب نمبر ہے 123، یعنی خط نمبر ہے 123. یہ مجدد الفسانی شیعوں کی طرف سے نہیں، اہل سنت کی طرف سے مانے ہوئے. جہاں جی چاہے میرا حوالہ دے کر تسلی کیجئے گا. یہ لکھتے ہیں کہ اپنے مکتوبات نمبر 123 میں کہ ایک راہ
میں اب آرام سے پڑھوں گا جی. ایک راہ، ایک راستہ، ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کے بعد لکھتے ہیں اس راہ کے یعنی اس راستے کے واصلین کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضی ہیں، یعنی جو اللہ کو پانے والے ہیں. اور دسو جی میں کی کہوں، یعنی جو فقیری، درویشی، غوثیت، قطبیت، کلندریت پاتا ہے علی کے دروازے کی خیرات میں پاتا ہے. اور بھی نعرہ نہیں لاؤ گے جڑے آگے بیٹھے تکبیر، یعنی جسے یہ دیکھیے مکہ تک، مدینے تک، جامع ازہر یونیورسٹی تک، گلفام کاظمی صاحب کے ہاں اس مجمع میں دیے ہوئے حوالے کا زندگی بھر ضامن ہے کہ اس راہ کے واصلین کے پیشوا رہنما حضرت علی مرتضی ہیں. یعنی یہ جتنے سہروردی ہیں، یہ جتنے چشتی ہیں، یہ جتنے نقشبندی ہیں، یہ جتنے کلندری ہیں، سب کل علی کے دروازے کے فقیر تھے اور آج بھی علی کے دروازے کے. بے در ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا، بے در ملا تو اس کو ابو ذر بنا دیا، بے دم سے مل کے حق نے تونگر بنا دیا. ارے جامع ولا کے گلی کے ملنگ کو مولا علی نے مست کلندر بنا دیا. میں اتنی بڑی تحقیق پیش کر گیا، انہوں نے مجھے اتنی داد نہیں دی. آپ نے سیکنڈ میں مست کلندر بنا دیا، انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا. اور بابا جی یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں یہ معمولی حوالہ نہیں ہے. جب آپ علماء سنی اور شیعہ کی طرف رجوع کریں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حوالہ کون سا حوالہ ہے. اب ان کا آخری جملہ سنیے اور میں مصائب کی طرف رجوع کروں. میں آگے فضائل نہیں پڑھتا، پھر انشاءاللہ اس علاقے میں تقریر ہوئی تو میں بدی کو لے کر پھر آگے چلوں گا. یہ لکھتے ہیں ایک راہ وہ ہے جو قرب ولایت سے تعلق رکھتی ہے. اس راہ کے واصلین کے پیشوا حضرت مولا علی مرتضی ہیں اور یہ عظیم الشان منصب یعنی علی کا ولی اللہ ہونا، یہ عظیم الشان منصب ان سے یعنی علی سے تعلق رکھتا ہے. میں مجدد الشانی یہ سمجھتا ہوں. اب یہ ہے وہ فکر ہے جو میں نے دینے ہیں. میں مجدد الشانی یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کے ملجا و مابا تھے، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے علی ولی تھے. جیو ماشاءاللہ شاباش شاباش واہ مل کے واہ جی واہ. سلامتی ہو، زندہ رہو، آباد رہو. اور پورا مجمع گواہی دے گا آپ کے نعرے کی آواز سن کر کہ نعرہ علی میں اتنا اثر ہے کہ مثل زلیخا گئی ہوئی جوانی پلٹ کے آ جاتی ہے. جیتے اچھا جی اچھا لے لے
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं 2 मिनट करने क्योंकि ना वक्त आया नहीं करना पानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह। मैं पानी खुद आते मैं जानना लेकिन पानी हो कि मेरी एक मजबूरी है। मैनू हर बंदे आख्या रियाज पढ़ा, मैं रियाज पढ़ाता और निजामाबादी है। मैनू किसी आख्या कंबल पढ़ा दे, मैं कंबल पढ़ाता कौन चौधरी निसार है। मैनू किसी आख्या हाफिज मोहम्मद ने पढ़ा दे, कौन पढ़ाया जुल्फकार। यानी जिूं जी मैनू लोग आंदे रहे मैं पढ़ाता रहा। एक आदमी आया मेरे शहर से, मैनू आन के कहता शरीफ तू गुरफान पढ़ा। सुन ले जी, मैं वह जिसे जेड़ा तकता हाँ जिसे गुरफान का लफ्ज आ गया उन्हें मैनू मैं ध्यान थले कर मेरे उन्हें देखा तो मेरे थ्रुप टेकते उन्होंने शरीफ की होए। मैं आख्या यार एक गल है जिस बंदे मैनू आख्या मैं वो गल मनी गुरफान का नाम लिया तो मैं नहीं पढ़ा सकिया कि मेरी एक रियाज के दरम्यान गल हो चुकी है। कोई बात नहीं, बस रहने सीने में रहने दे। मुझे इल्म है, चाचा चौधरी निसार ने बताया था मुझे। मैं आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, दिल पढ़ा रहा है, सवाब मिल रहा है। मिल के नारा है। तो लीजिए साहिबान, मैं बात खत्म करूं तो ये मैंने तमाम हवालों के बाद ये हवाला दिया है कि वो लिखते हैं कि मेरे नजदीक हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आने से पहले वलीउल्लाह थे। मालूम हुआ जब कुछ न था अली वलीउल्लाह था। अब अगर हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुल वलीउल्लाह और कहा जाता है ये न पढ़ो ये बंद करो और फतवा लगाया जाता है कि ये काफिर हैं और बाबा अगर हम काफिर बनते हैं तो ये मुजद्दद अल-अफ़सानी कहा जाएगा। जिसके नजदीक अच्छा जी जिस शिया सुन्नी के नजदीक अली का नाम लेना ईमान है वो नारा लगाए बाकी चुप कर जाए। नारा आज की तकरीर के आखिर में मैं हजरत अल्लामा मौलाना अल्लामा अलहाज अशरफ अली अपना क्या नाम है ताहिर अशरफी अल्लामा साहब का इंतहाई ताहिर महमूद अशरफी साहब अल्लामा साहब का अलहाज साहब का पूरी शिया कौम की तरफ से इंतहाई तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हजरत अल्लामा मिनहाजुल हुसैन के बानी अलहाज मोहम्मद हुसैन डॉक्टर अकबर साहब के पहलू में बैठकर जो बयान दिया है हम उनकी बारगाह में सब तासीर और आफरीन का नारा बुलंद करते हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि जो भी शियों की आजान को दहशतगर्दी करार देता है हमारे नजदीक वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है। मिलकर मिलकर लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन मिलकर ये ऐसे लब्बैक या हुसैन कहते हैं जैसे आप कह रहे हैं। कमाल है थोड़ी। लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन शाबाश लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन नारे हैदरी। तो ये हमारे जलसे ये हमारी मजलसे ये हमारे जुलूस ये मातमदारी ये अदादारी ये तो दहशतगर्दी को मिटाने के लिए कायनात दहशतगर्दी का सबसे बड़ा दहशतगर्द कल भी यजीद था और आज भी फिक्र यजीद पर अमल करने वाला यजीदी है। अगर मेरे अहले सुन्नत भाई ताजदार करबला का दिन मनाते हुसैन डेज मनाते तो वो भी दहशतगर्दी के खिलाफ मनाते हैं। और हमारे जुलूस हमारी मजल से हमारी अजादारी मातमदारी हमारे बच्चों का मातम करना जंजीर जनी करना ये सब
دہشت گردی کے خلاف آواز کو بلند کرنا ہے. گلفام کی تقریر وہی سنے گا جو آئے گا. کروڑوں سلام ہے ماتمی نوجوانوں کی بارگاہ میں کہ جب وہ ہاتھ میں زنجیر لے کر میل میل 2-2 میل سفر کر کے شہروں کے بازاروں میں گلیوں میں کوچوں میں جب زنجیر زنی کر کے خون میں ڈوب جاتے ہیں یا حسین کہتے ہوئے تو دیکھنے والے پوچھتے ہیں یہ ہے کون؟ یہ حسین کون تھا جس کی حسینیت زندہ باد کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ اور یزید کون تھا جس کی مردہ باد ہونے کا یہ نعرہ لگا رہے ہیں؟ یہ ہے وہ چلتے پھرتے وکیل دین محمد و آل محمد جو لوگوں کے ذہنوں میں فکر پیدا کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں یزید کون ہے اور حسین کون ہے. اور جب وہ تلاش میں پڑتے ہیں تو ایک دن وہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر وہ یزید ہی نہیں رہتے. حسین کی عزاداری کب سے ہے؟ آج میں شہادت نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ یا 2 جملے مصائب کے پڑھ کے میں شبیہ برآمد کرا رہا تاکہ میرے بیٹے مکمل طور پر عبادت کو منزل معراج سے ہمکنار کر سکیں. چونکہ یہاں اہل سنت کا مجمع ہر سال سے آج بہت زیادہ ہے, میں چہرے پہچان لیتا ہوں, لہذا میں مصائب کا آغاز بھی شیعہ کتاب سے نہیں کر رہا, اپنے اہل سنت بھائیوں کی سیاہ ستہ میں سے بہت بڑی کتاب سے کر رہا ہوں, جس کتاب کا نام ہے مشکات شریف. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں, اس میں یہ درج ہے. ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول پاک, کیا ٹائم ہوا ہے؟ 5 ہو گئے, بس 5 منٹ مجھے اور دیں, 5 یا 6 منٹ. حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ ایک دن رسول پاک میرے حجرے میں آئے, فرمایا ام سلمہ میں آرام کرنا چاہتا ہوں, تم حجرے کے باہر بیٹھو, اگر کوئی حجرے میں آنا چاہے تو اسے روک دینا. بی بی کہتی ہے بہت میں رسول میں باہر بیٹھ گئی. کچھ دیر کے بعد 2-2.5 برس کا حسین, اللہ اکبر اللہ اکبر, اپنے معصومانہ قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے نانا کے حجرے میں داخل ہونے لگے. میں نے ارادہ کیا کہ رسول کے فرمان کے مطابق میں حسین کو داخل ہونے سے روکوں. ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا, یہ میں مشکات شریف سے پڑھ رہا ہوں. اندر سے رسول نے آواز دے کر کہا ام سلمہ میرے حسین کو نہ روکنا. واہ بھیا واہ بھیا, یہ ہے مقام معرفت. خیال کرنا کہیں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. بی بی کہتی ہے میں رک گئی, حسین اندر گئے, دروازہ بند ہوا. کچھ دیر کے بعد حجرے کے اندر سے رسول کے رونے کی آواز آئی. اب آپ اندازہ لگائیں, ادھر کمرے میں پردے میں بیٹھ کر کوئی بی بی رو رہی ہو یا کوئی رو رہا ہو, جب تک وہ اونچی آواز سے نہیں روئے گا اس کی آواز باہر نہیں آئے گی. جب بی بی کہتی ہیں کہ باہر میں نے رونے کی آواز سنی تو پتا چل گیا نا کہ رسول اونچی آواز میں رو رہے تھے. بی بی کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد رسول کی ہچکیوں کی آواز میرے کانوں تک پہنچی. میں تڑپ اٹھی کہ خیر تو ہے, اندر تو صرف حسین گیا ہے. اب اگلی جو روایت ہے یہ یہاں تھوڑا سا حصہ الگ ہے, یہ میں شیعہ کتاب سے پھر مشکات کی طرف آ کے ختم کرتا ہوں. اگلی روایت ہمارے ہاں یہ ہے, بی بی کہتی ہے کہ میں علی اور فاطمہ آئے اور حجرے میں داخل ہو گئے, میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی. میں نے دیکھا رسول کے سینے پر حسین ہے, رسول کبھی حسین کا سر چومتے ہیں, کبھی رخسار چومتے ہیں,
کبھی سینہ چومتے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حسین رو کر، چھوٹا سا حسین آواز دے کر کہتے ہیں نانا آپ بار بار مجھے چوم بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، کیوں آخر روتے کیوں ہیں اور چوم کیوں رہے ہیں؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں فَأُقَبِّلُ مواضع السیوف، حسین میں تیرے جسم کے ان حصوں کو چوم رہا ہوں جہاں تلواریں برستی رہے۔ رسول روئے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھو بھائی۔ رسول روئے، اتنے میں علی اور فاطمہ آگے بڑھے، بس 2 منٹ مجھے دیجیے گا۔ فاطمہ اور علی آگے بڑھے، رسول نے فرمایا علی مولا حکم، دونوں بازوؤں سے پکڑ کر میرے حسین کو میرے سامنے کھڑا کر۔ علی نے کھڑا کیا، جب 2 برس کا 2.5 برس کا حسین کھڑا ہو گیا، اولاد والو، رسول نے فرمایا علی حسین کے دونوں گالوں پر، رخساروں پر انگلیاں رکھ کر زور دے۔ شاید آپ سمجھے نہیں، علی نے حسین کے گالوں پر انگلیاں رکھ کر زور دیا، جب زور دیا تو حسین کا منہ کھل گیا۔ جب حسین کا منہ کھلا تو رسول نے روتے ہوئے اپنی زبان حسین کے منہ کے اندر پھرانا شروع کی۔ جب زبان پھرائی، علی و فاطمہ تڑپ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ کے ہاتھ میں شیشی ہے، اس میں جو خاک ہے، یہ شیشی اور خاک کیسی ہے؟ علی نے رسول نے روتے ہوئے کہا علی جب میں حسین کو پیار کر رہا تھا تو جبرائیل، اب یہ روایت وہاں مشکات میں پھر ہے، علی جب میں حسین کو پیار کر رہا تھا تو جبرائیل کربلا کی خاک لے کر آیا جو اس شیشی میں مجھے دی اور دے کر کہا یا رسول اللہ جس حسین کو پیار کر رہے ہو یہ کربلا کی خاک ہے، اسی نگری میں سن 61 ہجری 10 محرم تیرا حسین مظلومانہ مارا جائے گا۔ رسول بھی روئے، علی بھی روئے، فاطمہ بھی روئی۔ جب حسین مدینہ چھوڑ کر کربلا جانے لگے تو یہی بی بی ام سلمہ حسین کے قریب آئی، دامن پکڑ کر کہا حسین حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا نانی اپنے پاؤں سے چل کر اپنے قبرستان جا رہا ہوں۔ بیٹا کہیں کربلا کو نہیں جا رہے؟ ہاں نانی کربلا جا رہا ہوں۔ بیٹا وہی کربلا جس کی خاک تمہارے نانا مجھے دے کر گئی کہ جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا میرا حسین مارا گیا۔ کوہاں میں ماتم بپا ہوا، حسین نے ایک شیشی نکالی، اس میں بھی خاک تھی۔ کہا نانی یہ شیشی اسی شیشی کے ساتھ رکھ لو۔ سن 61 ہجری 10 محرم نماز ظہرین کے بعد ان شیشیوں کو دیکھنا، اگر خاک خون بن کر ابلنے لگے تو سمجھ لینا روزہ رسول کا چراغ بجھ گیا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، حسین مارا گیا۔ اور رونے والوں 10 محرم سن 61 ہجری ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں نے خواب میں رسول کو دیکھا، تاج اترا ہوا تھا، زلفیں کھلی ہوئی تھی، زلفوں میں خاک اور خون تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے طرف کر کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کس نے بنائی؟ کہا ام سلمہ جا کر وہ خاک دیکھ، وہ خون بن گئی ہے، کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میری بیٹیوں کی